قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، وہ جوان جو ہی پروان چڑھا اس کی پیشانی سجدوں سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں پر شرم و حیا کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں، اور دن یاد الہی اور روزے سے گزرنے لگے، کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی ہے۔ شیطان زیادہ ورگلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے، تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی، اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کر منزل تک پہنچایا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا۔ جوان اپنی جوانی کو خیریت سے گزار گیا، عافیت کے سائے میں منزل تک پہنچ گیا۔ مشکل تو بڑا ہے جوانی کو خیریت سے منزل تک لے جانا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے یہ تھوڑے سے دن خیریت سے گزار گیا، اجر کتنا بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، جیسے جس کے عمل ویسے ہی وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور پسینہ بھی کوئی عام نہیں۔ فرمایا اگر اس پسینے کا ایک قطرہ بھی احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر زمین پر ڈال دیا جائے انسان تو انسان، جانوروں کے دماغ بھی کھول اٹھیں گے، اس قدر سخت اور بدبودار وہ پسینہ ہوگا۔ فرمایا جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے تو جس نے اپنی جوانی کو خیریت سے گزارا ہوگا، کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے نوجوان کو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اسے اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر ہم نے کیا سمجھا، جیسی زندگی ہے، جیسی جوانی ہے، جیسے مرضی گزار کے چلے جائیں؟ نہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ کسی شخص کو اپنے سامنے سے اس وقت تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے پوچھ نہ لے، بتا ہم نے تجھے جوانی دی تھی، اپنی جوانی کو کیسے گزار کیا ہے؟ کہیں خواہشات کا پتلا تو نہیں بنا رہا، کہیں گلیوں چوکوں اور موڑوں پر کھڑے ہو کے اپنی زندگی تو نہیں گزار آیا، ان جوانی کے لمحات کو کیا یوں ہی بیکار کر کے تو نہیں آ گیا؟ لیکن خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو کہے گا، اے اللہ میری جوانی تو تیری عبادت میں گزری ہے، میری جوانی تو تجھے سجدہ ریزیاں کرتے ہوئے گزری ہے، اے اللہ میں تو سجدوں میں جھک کر جوانی کے ان ایام میں جب خواہشات بھی تھی، میرا نفس بھی تھا، مجھے طرح طرح کے خیالات بھی آتے تھے، لیکن میں تیری محبت میں، تیری عبادت کے لطف میں، تیرے ہی حضور اپنی جوانی کے ان ایام کو گزار کے آیا ہوں۔ تو کتنی خوش بختی ہے اس شخص کی جو قیامت کے دن اللہ کے حضور نیکوکار لکھ دیا جائے گا۔ تو فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، اللہ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔